بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ آج کا سچ، کرونا کا نیا ویریئنٹ کتنا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ اومیکرون نمودار ہونے کے پیش نظر ناظرین، ڈاکٹرز نے کووڈ-19 کے مثبت نمونوں میں اس ویریئنٹ کی جانچ کرنے پر زور دیا ہے۔ ڈاکٹرز نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کووڈ کے نئے ویریئنٹ کا پتہ لگانے کے لیے جینوم سیکوینسنگ کی ضرورت ہے، تاکہ اس نئے ویریئنٹ کے پھیلنے سے قبل ہی اس کا پتہ لگا کر روکنے کے لیے اقدامات اٹھائے جا سکیں، کیونکہ یہ دیگر اقسام کی نسبت زیادہ مہلک اور زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مانا جاتا ہے۔ آج آپ کو اس کی ایک ایک باریکی اور پاکستان میں اس کے کیسز کے حوالے سے اور پاکستان میں انتظامات کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے۔ اس نئے ویریئنٹ کا جتنا جلدی پتہ لگایا جائے گا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے طبی پالیسی اور حکمت عملی بھی جلدی تیار کی جا سکے، تاکہ ناظرین یہ زیادہ تیزی کے ساتھ نہ پھیل سکے اور اس کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ناظرین، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ جینوم سیکوینسنگ ایک لیبارٹری عمل ہے۔ اس کا تذکرہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ وہ طریقہ ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے وائرس کی جینیٹک تبدیلی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کووڈ-19 کی یہ نئی حیت جنوبی افریقہ میں پائی گئی ہے۔ اومیکرون کے نام کا یہ ویریئنٹ کافی زیادہ مہلک ہے اور عالمی صحت کے ادارے کے مطابق اس نے بھی اس کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اس وائرس کو اس لیے تشویشناک قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس ویریئنٹ کے بارے میں ناظرین یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایسا ہی ایک ویریئنٹ پچھلا جو ڈیلٹا آیا تھا UK سے، وہ بھی پاکستان میں بہت تیزی سے پھیلا تھا۔ تو اس میں بھی یہ کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور اس سے متاثر شخص سخت علیل ہو جاتا ہے، کیونکہ کووڈ کے خلاف علاج کا اس پر کم ہی اثر پڑتا ہے۔ خاص طور پر جو ویکسین ہم نے لگوائی ہے یا لگوا رہے ہیں، اس کے اثر کو کم نہیں کر سکتی، یہ کہنا ہے عالمی ادارہ صحت کا۔ جبکہ ناظرین کووڈ کے مؤثر طریقہ علاج جو بہت سارے دوسرے بھی، جیسے جو پلازما وغیرہ اور دیگر تکنیکی چیزیں اس حوالے سے علاج کے لیے دریافت کی گئی ہیں، ان کا بھی اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ ناظرین، جنوبی افریقہ میں اس نئی قسم کے نمودار ہونے کے بعد نئے کیسز کی تعداد میں 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب ڈاکٹرز نے مزید کہا ہے کہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا سمیت کئی ممالک نے جنوبی افریقہ اور کئی دیگر افریقی ممالک سے سفری پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا، یقیناً حکومتوں نے کر بھی دی ہے۔ آج کی اس دنیا میں ناظرین جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ وبا کا تیزی کے ساتھ پھیلنا ناممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیا ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ خاص کر سفری سہولیات سے کسی بھی طرح کی وبا کا پھیلنے کا خطرہ ہر جگہ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا، اگر میں آپ کو ریکال کروں کہ جو UK ویریئنٹ تھا وہ پاکستان میں آیا ہی اس وجہ سے تھا کیونکہ پراپر چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا۔ دوسری جانب جرمنی، برطانیہ، اٹلی، بیلجیم، چیک ریپبلک اور نیدرلینڈ میں بھی اومیکرون کے کئی کیسز کے تصدیق ہو چکی ہے۔ اب ناظرین پاکستان نے بھی یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے ناظرین پاکستان نے 7 ممالک پر سفری پابندی عائد کر دی ہے۔ ناظرین سفری پابندیاں اتوار 28 نومبر سے نافذ العمل ہو چکی ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان ممالک میں موجود پاکستانی شہری 5 دسمبر تک پاکستان واپس لوٹ سکتے تھے۔ تو اس حوالے سے پاکستان نے بھی ایک اہم قدم یہ اٹھایا ہے کہ سفری پابندیاں عائد کر دیا۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت پرائیورٹیز کیا ہیں۔ جب بھی کوئی آفت آتی ہے اس سے مقابلہ کرنا تو ایک طرف یہ ایک ناقابل تردید سچ بن جاتا ہے، اور ہے کہ ہماری سیاست انسان بیزاری کے ریکارڈ توڑ چکی ہے۔ حکومتی وزراء، مشیر اور معاون خصوصی سوائے نان ایشوز پر میڈیا ٹاکس کے کوئی اور کام نہیں کرتے۔
ناظرین پورا کرونا ایپیسوڈ ختم ہو گیا، کوئی ٹائیگر فورس میدان میں نہیں آئی اور نہ حکمرانوں نے پوچھا کہ بھائی ٹائیگر کیوں کرونا سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہی کچھ اس بار ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں ناظرین وہ اب دہرائی نہیں جانی چاہیے۔ ٹائیگر فورس تو ناظرین ایک بہانہ ہے، اگر جواب دہی کا عمل ہوتا اور سیاسی کیڈر کو قیادت کی طرف سے سرزنش اور احتساب کا خوف ہوتا تو ناظرین سماجی کاموں میں سیاسی کارکن یعنی یقیناً پیش ہوتے، آپ کو نظر آتے کام کرتے ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان اگر سیاسی کارکنان پر اپنا پریشر سماجی کاموں کے حوالے سے مسلسل ڈالتے تو ناظرین صورتحال ایسی کبھی نہ ہوتی۔ خاص کر آپ کو ابھی جو ڈینگی گزرا ہے، جو اس سے ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور یقین مانیے کہ میٹروپولیٹن سٹیز میں تو شاید ایک جگہ بھی سپرے نہیں ہوا، تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے جو حکومتی کارکردگی ہے اس کا۔ سب یہی کہتے ہیں ناظرین کہ وزیر اعظم صاحب بہت خواب دیکھتے ہیں، لیکن کیا کریں ناظرین، پاکستان کو خواب نہیں اس کی تعبیر کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی اومیکرون قسم کی شدت، ہلاکت یا مصیبت کے تجربات سے ہمارے عوام آگاہ نہیں ہے۔ یہ ویلاگ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ آگاہی فراہم کی جا سکے۔ تاہم ناظرین دنیا میں اومیکرون کرونا کی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ پاکستان کے عوام کی زندگی آسودہ نہیں ہے۔ ناظرین مہنگائی نے ادموا کر دیا ہے، انہیں بڑی مشکل کا سامنا ہے۔ کرونا وائرس نے ملکی معیشت، کاروبار حیات، تعلیمی ادارے اور غریبوں کے شب و روز الٹ پلٹ کر رکھ دیے تھے، لیکن یہ خوش آئند اطلاع ہے، یقین مانیں کہ حکومت اومیکرون کو کنٹرول کرنے کی اقدامات کے لیے سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ کم از کم پہلے تو یہ سوچا بھی نہیں گیا تھا، اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی آئے گا تو ضرور، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا لیٹ آ سکے۔ لیکن ناظرین جو ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے، اس میں اومیکرون کی آمد ایک بڑی آفت سے کم نہیں ہے۔ سارے سماجی سسٹم کو اومیکرون متاثر کرے گا، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ناظرین کہ حکومت کے لیے معاملات کتنے ہولناک ہوں گے یا ہولناک ہو سکتے ہیں۔ اب کیسے ہو سکتے ہیں، کیا اس کے جو ہے وہ چیزوں پر نظر رکھنی ہوگی حکومت کو، وہ ہسپتالوں پر کتنا بوجھ پڑے گا ناظرین، تعلیمی نظام کو ایک بار پھر ترتیب دینے کی ضرورت پیش آئے گی ناظرین۔ کوئی اس حقیقت کو تسلیم کرے یا نہ کرے، ملک میں تعلیمی نظام کو کرونا نے ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار کیا ہے۔ لاکھوں محنت کش اپنے روزگار سے محروم ہو چکے ہیں۔ روزگار اور کاروبار کے سمٹ جانے سے ناظرین غربت اور بے روزگاری میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے۔ لہٰذا ناظرین ارباب اختیار کو اومیکرون سے نمٹنے میں غلطیوں کا اعادہ کرنے سے گریز کرنا ہوگا، بلکہ ناظرین پورے صحت کے نظام کی ازسر نو تنظیم و تعمیر کرنے کے لیے ناظرین موجودہ ٹیم کو خدمت اور سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا۔ اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ ہر انسان کو، ہر جو مشکل میں عوام ہیں ان کو سہولت دینی پڑے گی، ان کا ساتھ دینا پڑے گا، ان کے لیے آسائشیں اور کنوینئنس کریٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ ناظرین مہنگائی نے متوسط طبقے کو زمین بوس کر دیا ہے۔ غربت گھروں میں داخل ہو گئی ہے، لوگ معاشی مسائل کے سامنے سرنگوں ہیں، انہیں سیاسی صورتحال بھی کوئی امید اس سے بنتی نظر نہیں آ رہی، چونکہ سیاسی حالات میں بہتری کی امید سیاست دانوں کے طرز عمل اور سیاسی مفاہمت سے پیدا ہوتی ہے، مگر ناظرین سیاسی افہام و تفہیم اور اتفاق رائے کی بجائے تو یہاں کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ یہاں تو محاذ رائی ہے، آپ روز ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اور اگر کسی بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ صرف نان ایشوز کے بارے میں، اس میں الجھے پڑے ہیں سارے۔ سیاسی صورتحال پر ملک میں ایک بے لگام لا قانونیت فروغ دی جا رہی ہے۔
یا فروغ پا رہی ہے نہ چاہتے ہوئے۔ ناظرین، بہت مشکل حالات ہیں پاکستان میں، ہمارے ملک کے لیے مشکل کی عوام کے لیے مشکل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ کرونا تھا، اس کے بعد ڈینگی آ گیا، ڈینگی کے بعد اسموگ ایک آفت، اور اب پھر ایک نئی قسم۔ تو ناظرین، اگر حکومت نہیں کر رہی تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اور اگر وہ نہیں کر رہی تو پھر حل کیا ہے؟ آپ یقین مانیں، حل ہے۔ چلیں، اگر حکومت نہیں کرتی تو ہم اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے ہم احتیاط کر سکتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ماسک پہن سکتے ہیں، ہم سماجی فاصلہ رکھ سکتے ہیں، ہم اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں، ہم سینیٹائزر کا استعمال کر سکتے ہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جتنا بھی اس نئے ویریئنٹ سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک بات تو ناظرین طے ہے کہ ہم نے الحمدللہ پہلے بھی اس کو شکست دی اور خود ہی دی، اپنے بلبوتے پر دی، اللہ کی رضا سے دی، اللہ کی مدد سے دی، اور اب بھی ہم پوری کوشش کریں گے۔ آئیں ہم مل کر کوشش کرتے ہیں، ہم سماجی فاصلہ برقرار رکھتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، ماسک کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے ملک کو، اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو اس نئے ویریئنٹ سے بچا سکیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ یہ ویریئنٹ 15 سیکنڈ میں پھیپھڑوں کا برا حال کرتا ہے یا 15 دن میں، جو آفات ہیں اس کو مل کر من حیث القوم ہمیں شکست دینی ہے۔ خدا کی مدد سے ہمیں عزم کرنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی حفاظت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، معاشرے کے طور پر ایک میچور، ایک سمجھدار، ایک اویئر معاشرے کے طور پر ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا۔ سوچئے، سمجھیے، کیونکہ پاکستان آپ سے